اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ کھانا اور کھلانا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تم نے کھا لیا وہ گیا، یعنی اس کا کہیں نشان بھی نہیں رہے گا، اور جو کھلا دیا وہ وحشت پذیر ہو جائے گا، یعنی اس کی جزا باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر دوں جس پر آتش جہنم حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو نرم مزاج، ملنسار اور لوگوں کے قریب رہنے والا ہو۔ جنت میں کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو شیرین کلامی، میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بھوکے کو کھلانے کی حیرت انگیز جزا اور ثواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پالنے والے، جو شخص کسی بھوکے کو روٹی کھلائے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگرچہ اس کے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دیں پھر بھی میں اس کو بخش دوں گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا ہے۔ جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا سیرت انبیاء ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبح کھانے کے وقت گھر سے دور رستے میں جاتے اور آواز دیتے تھے، ہے کوئی جو صبح کا کھانا کھانا چاہتا ہو؟ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور اسی طرح شام ہوتی تھی تو آواز دیتے تھے کہ ہے کوئی شام کے کھانے کا ضرورت مند؟ تو اسے چاہیے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے گھر آ جائے۔ مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، خواہ مقرب فرشتے ہو یا نبی مرسل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ہے۔ پھر فرمایا، مغفرت کا ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، نیک لوگوں کا حج کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پاکیزہ گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ خدا کی خاطر کھانا کھلائیے، 50 حج کا ثواب پائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف اللہ کی خاطر بچھائے ہوئے دسترخوان 50 حج سے افضل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی مومن بھائی کو اللہ کی خاطر کھانا کھلائے گا تو اسے اس شخص کا ثواب ملے گا جو فائم لوگوں کو کھانا کھلائے۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، فائم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1,00,000 افراد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے فقراء میں سے کسی کو لباس مہیا کرے یا کسی ایسی چیز سے مدد کرے جو اس کے اخراجات میں مددگار ہو، تو خدا بند عالم قیامت کے سور پھونکے جانے تک 7,000 فرشتوں کو اس کے گناہوں کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا 1 مہینہ روزہ رکھنے اور مسجد الاحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو شخص کسی مومن بھائی کے
دنیاوی دکھوں میں سے کسی دکھ کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے آخرت کے 70 دکھ دور فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ مجلس حسین علیہ السلام میں کھانا کھلانے اور خرچ کرنے کی عظمت خداوند عالم فرماتا ہے، جو بندہ بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے پسر حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت میں تام یا کسی اور صورت میں ایک دھرم خرچ کرے گا، میں دار دنیا میں اس کے ایک دھرم کے بدلے 70 دھرم کی برکت دوں گا، اور وہ شخص جنت میں باعافیت ہوگا، اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کھانا کھلانے میں انفاق و اثار کا حکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نیکوکار مومنوں اور پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلا دو۔ اگر بات صرف سوچ اور وسواس کے حد تک ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے میری امت سے میری خاطر ان کے دلوں سے گزرنے والے افکار کو معاف کیا ہے، جب تک کہ وہ بات نہ کرے اور نہ عمل کرے۔ سب سے بڑا بخیل، اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ ظہور مہدی علیہ السلام امن کا گہوارہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ساری زمین پر مکمل امن ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور اونٹ، چیتا اور گائیں، بھیڑیا اور بکری ساتھ ساتھ رہیں گے، بچے سانپ سے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ امانت دار تاجر، اللہ کے رسول نے فرمایا، امانت دار تاجر انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کون سا علم سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ لازم وہ علم ہے جو تمہارے دین کی فلاح و بہبودی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے، اور جو دین کی تباہ و بربادی کا باعث ہے اسے روشن کرے۔ کھانا کھلاؤ، رزق بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔